آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 14۔ آج کی اس کلاس میں ہم گفتگو کریں گے امیروں کی نفسیات سے متعلقہ، اور یہ ہماری تیسری اس حوالے سے نشست ہے۔ امیروں کی نفسیات میں ایک چیز ہوتی ہے، خطرہ مول لینے کا رجحان ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی شے ہے، آپ اس کی بنسبت غریبوں کی طرف دیکھیں گے تو غریب اکثر ڈرتے رہتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، حتیٰ کہ کوئی مہنگی شے سے مراد کہ وہ قیمت کے اعتبار سے ہے ہی زیادہ قیمت کی، وہ چیز خریدنی ہو تو ڈرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ جبکہ اس کے برعکس جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ خطرہ مول لیتے ہیں، انہیں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بالفرض یہ شے غلط نکلی، صحیح نہ نکلی تو ہم اور لے لیں گے، تو وہ خطرہ مول لیتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ان کی اس نفسیاتی کیفیت کے پیچھے پیسہ کا ہونا ان کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح امیروں کی نفسیات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ اپنی رائے کو حتمی سمجھتے ہیں، اپنی رائے کو حتمی سمجھتے ہیں، حرف آخر سمجھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی تسلیم کرتے ہیں اپنی نفسیات کے مطابق اور اس کے تقاضے کے مطابق۔ تو اس لیے ان کی نفسیات میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنی رائے کو حتمی سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو غریب ہوتا ہے وہ اپنی رائے کو حتمی نہیں سمجھتا، وہ سمجھو کہ اپنی رائے کو رائے سمجھتا ہے، اپنی رائے کو مشورہ سمجھتا ہے۔ لیکن امیر ان کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ اپنی رائے کو حکم سمجھتے ہیں، حتمی بات سمجھتے ہیں۔ اسی طور پر جو امیر ہیں ان کی نفسیات میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، حقیر جانتے ہیں۔ بہت کم ہیں شاذ و نادر، نہ ہونے کے برابر ایک آدھ امیر کہہ لیں کہ باوجود دولت مندی اور مالداری کے وہ لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، ورنہ اکثر و بیشتر جو امراء ہیں، مالدار اور دولت مند ہیں، وہ لوگوں کو، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض غریب لوگ وہ امیروں کے سامنے جا کر منت سماجت کرتے ہیں اور بڑے جملے پاس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کر دے۔ تو صحیح پوچھیں، امیروں کی نفسیات یہ ہیں کہ ان کو یہ جملے اچھے نہیں لگتے، یا اسی طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ جو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں نا، تو امیروں کو یہ لوگ، ان کی نفسیات یہ ہیں کہ برے لگتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم سے مراد غریب لوگ، کہ وہ جتنا امیروں کی تعریف کریں گے یا ان کو دعائیں دیں گے یا ان کے پیچھے پڑے رہیں گے لجاجت کے ساتھ، تو وہ پتہ نہیں اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ صحیح اگر دیکھا جائے تو امیروں کی نفسیات جان چھڑانے کی ہوتی ہیں یا دفع دور کرنے کی ہوتی ہیں، یا امیروں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر وہ مدارس والے، مساجد والے، دینی تنظیموں، تحریکوں والے جو دین کے کام کے لیے چندہ لینے جاتے ہیں، تو امیر لوگ پسند نہیں کرتے، ان کی نفسیات یہ ہیں۔ یا اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک اس کے اوپر ذہن سازی کرنا، جس طرح وہ ہم کوئی نہ کوئی بات ان سے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سنا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس شے کو اچھا نہیں سمجھتے، معیوب سمجھتے ہیں، یہ ان کی نفسیات ہیں۔ ہاں، اگر وہ کسی ایک اجتماعی محفل میں موجود ہوں، پروگرام میں موجود ہوں، وہاں پر اگر آپ اجتماعی ذہن سازی کریں تو اس کو وہ پک اپ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر جب آپ ذہن سازی کرتے ہیں تو وہ اسے قبول نہیں کرتے، اور ان کے ہاں آپ کا مورال وہ گر جاتا ہے اور وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو یہ امیروں کی نفسیات ہیں کہ وہ دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح غریبوں کے لیے ہمدردی ان میں نہیں ہوتی۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ ہم تو کئی امیروں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دسترخوان بھی لگائے ہوئے ہیں، غریب آ کر وہاں پر کھا رہے ہیں، یا اسی طور پر وہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل چیزیں لوگوں کو فری میں سکھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے کالج یا اسی طرح سکول بنائے ہوئے، ادارے بنائے ہوئے، تو وہ بہت سماجی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ غریبوں کے حوالے سے ہمدردی ان میں نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ہے؟ نمبر ایک، یہ جو غریبوں کی ہمدردی کی کمی ہے، یہ سبھی امیروں میں پائی جاتی ہے کہ ان کو ہمدردی نہیں ہوتی۔ یہ ان کے مفادات ہوتے ہیں، امیروں کے کیا ہوتے ہیں؟ مفادات۔
اور ان مفادات اور کی خاطر اور مقاصد کی خاطر وہ غریبوں کے ساتھ ایسے رویے رکھنا ان کی سماجی، سیاسی یا دیگر زاویوں سے ان کی مجبوری ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فیکٹری والا ہے تو اس نے ساتھ میں مدرسہ بنایا ہوا ہے، مدرسہ کے طلباء کو ساری سہولیات، کھانے کی، پینے کی، کپڑے کی، نہانے کی، دھونے کی، فلاں فلاں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا غریبوں کا خیر خواہ ہے۔ صحیح پوچھیں، وہ غریبوں کا خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ اپنے مفادات کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے کوئی ادارہ چلائے گا تو اس کا حکومتی لیول پر جو ٹیکس بنتا ہے کاروبار کا، وہ یا تو معاف ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور کم بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ویسے ٹیکس دے تو اس کا کباڑا ہو جائے، لیکن اس قسم کا چھوٹا موٹا کام کر کے وہ کافی حد تک اپنا ٹیکس بچا لیتا ہے۔ تو اس کے پیچھے غریبوں کی ہمدردی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اپنا ٹیکس بچانا ہوتا ہے۔ اسی طور پر بعض جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنا سافٹ چہرہ، خوبصورت چہرہ معاشرے میں دکھانا ہوتا ہے، تو اس خوبصورت اور سافٹنس چہرے کے لیے انہیں غریبوں کی اس طرح سے امداد کرنی پڑتی ہے۔ اسی طور پر اپنی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے اور اپنی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے انہیں غریبوں کی ہمدردی سے متعلقہ کام کرنے پڑتے ہیں، ورنہ نفسیات جو ان کی ہیں اصلی اور حقیقی وہ یہ ہیں کہ غریبوں کے لیے ہمدردی میں ان میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طور پر جذباتی فیصلے کرنا، یہ بھی امیروں کی نفسیات میں چیز شامل ہے، یعنی جو دل میں آ گیا اس کے مطابق کر گزرنا، یہ بھی ان کی نفسیات کا حصہ ہے۔ اسی طور پر مالی طاقت کو حیثیت سمجھنا، یعنی مالی طاقت کو سبھی کچھ سمجھنا اور اسی کو ہر شے یعنی حرف آخر سمجھ لینا، یہ بھی ان کی نفسیات ہے۔ یعنی سمجھیں کہ ان کے ہاں مال ہی سب کچھ ہے، مال ہی رشتہ داری، مال ہی دوستی، مال ہی تعلق، ہر شے مال مال، مال کے گرد ان کی زندگی گھومتی ہے، ہر ایک کام، ہر ایک جو ہے ان کی ایکٹیویٹی مال کے گرد گھومتی ہے، یہ بھی ان کی نفسیات ہیں۔ اسی طرح خود نمائی کا شوق، یہ بھی امیروں کی نفسیات ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو منوانا، یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح برانڈڈ چیزوں کے پیچھے بھاگنا، یہ بھی امیروں کی نفسیات ہے۔ برانڈڈ چیزوں سے مراد ہوتا ہے کہ جو نامی گرامی ادارے یا کمپنیز ہوتی ہیں تو ان کی اشیاء کو، ان کی تیار کردہ مصنوعات کو اور پروڈکٹس کو استعمال کرنا، یہ ان کی نفسیات کا خاصہ ہے۔ اس میں وہ کسی بھی شے کا لحاظ نہیں کرتے کہ یہ بیرون ملک سے ہے، اندرون ملک سے ہے، یا اسی طور پر قیمت کے اعتبار سے کتنا ہرجانہ ہو رہا ہے، بس ان کا ایک شوق ہے کہ برانڈڈ چیزیں استعمال کریں، چشمہ برانڈڈ اور کپڑے برانڈڈ، حتیٰ کہ کھانا وہ بھی برانڈڈ، جیسا کہ KFC اور میکڈونلڈ وغیرہ، وہاں سے وہ کھانا منگواتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ لوکل جو ہوٹلز ہوتے ہیں، لوکل سے مراد مقامی ہوٹل، تو وہاں پر وہ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ شوز استعمال کرتے ہیں تو برانڈڈ، گاڑیاں استعمال کرتے ہیں تو برانڈڈ، واچ استعمال کرتے ہیں تو برانڈڈ، یعنی ہر شے کو وہ برانڈڈ استعمال کرنا، یہ ان کی نفسیات کا خاصہ ہے۔ اسی طور پر عزت کو وہ دولت سے جوڑتے ہیں، مال سے جوڑتے ہیں، یہ بھی ان کی نفسیات کا خاصہ ہے۔ یا اس کو بالکل سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ عزت اسے دیتے ہیں جس کے پاس جتنا مال اور دولت ہوتا ہے، یہ امیروں کی نفسیات ہیں۔ کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بھلے وہ علمی قابلیت کے اعتبار سے یا تقوی کے اعتبار سے یا ملن ساری کے اعتبار سے بہت زیادہ ہائی لیول کا کیوں نہ ہو، اس کو یہ اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ عزت اسی کی کریں گے کہ جس کے پاس مال اور جس کے پاس دولت ہوگی۔ اور اس میں بھی ان کے سکیل ہوتے ہیں کہ ہم نے کس کو کتنی عزت دینی ہے، جس کے پاس جتنا مال اس کو اتنی ہی یہ عزت دیتے ہیں، یہ بھی امیروں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر تعلقات میں مفاد پرستی، یہ بھی ان کی نفسیات کا حصہ ہے۔ وہاں پر تعلق قائم کریں گے، استوار کریں گے، برقرار رکھیں گے، نبھائیں گے جہاں پر ان کا مفاد ہوگا۔ جو غریب ہوتا ہے وہ بنا مفاد کے تعلقات کو قائم رکھتا ہے، اس میں ہمدردی ہوتی ہے اور اس میں صلہ رحمی ہوتی ہے، لیکن جو امیر لوگ ہیں ان کی نفسیات ہیں کہ یہ تعلقات مفاد پرستی پر استوار کرتے ہیں۔ اسی طرح امیر لوگ ان میں تنہائی کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے ہیں،
اور لیکن تنہا فیل کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایک جلوت کے ماحول میں نہیں لا سکتے۔ یوں سمجھیے کہ یہاں پر آ کر ان کی نفسیات متصادم ہو جاتی ہیں اور آپس میں مقابل ہو جاتی ہیں، کہ ایک طرف ان کو تنہائی کا احساس اندر سے لگا رہتا ہے کہ یار ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ لوگوں میں اور جو افراد ہیں ان میں ہم اٹھتے بیٹھتے نہیں، یا ان میں گھل مل نہیں جاتے، بلکہ تنہا تنہا، حتیٰ کہ یہ مجمع میں بھی بیٹھے ہوں گے تو اپنے آپ کو تنہا فیل کریں گے، اپنے آپ کو تنہائی کا احساس ان کے اندر اجاگر ہوتا رہے گا۔ یہ ان کی نفسیات ہیں۔ اسی طرح حقیقی جو دوستی ہے اس میں ان کی حد درجے کی کمی ہوتی ہے۔ حقیقی دوست نہیں ان کے ہوتے، بلکہ جو مفادات کے دوست ہیں یا اسی طور پر کام وغیرہ سے متعلقہ ہیں، کاروبار سے متعلقہ دوستیاں ہیں، وہ ان کے ہاں ہوتی ہیں۔ حقیقی دوستیاں ان کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ اسی طور پر یہ ان کے اندر ایک بہت بڑا وصف ہے، اور وہ ہے وقت کی قدر کرنا۔ وقت کی قدر کرنا یہ ان کی نفسیات کا بہت بڑا تقاضا ہے، اور اس کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ یہ بھی امیروں کی نفسیات میں سے ایک اہم ترین چیز ہے۔ اسی طرح کارکردگی پر فوکس کرنا، یہ بھی امیروں کی نفسیات ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرنا، یہ امیروں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو غریب ہیں وہ اتنا کارکردگی پر فوکس نہیں کرتے، بلکہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا بھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس کام چل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ غریبوں کی یہ نفسیات ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو امیر ہیں وہ کارکردگی پر کیا کرتے ہیں؟ فوکس کرتے ہیں، اور اس حوالے سے پھر اصول، ضابطے، قاعدے، کلیے اور کمپرومائز نہ کرنا، لحاظ نہ کرنا، یہ ساری کی چیزیں پھر اس کے تقاضے کے مطابق ان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر کام کو نفع اور نقصان کے ترازو سے دیکھنا، یعنی جو بھی کوئی کام ہے نا، اس کو وہ دیکھتے ہیں نفع اور نقصان کے ترازو سے۔ حتیٰ کہ وہ دین پر خرچ کرتے ہیں، یا کوئی زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، یا قربانی وغیرہ، یا کوئی بھی کام غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں نا، اس میں بھی ان کی نفسیات ہیں کہ یہ نفع اور نقصان اس کے ترازو میں ان چیزوں کو تولتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر غریبوں کو پس پردہ دوں گا، مخفی طور پر دوں گا، تو آیا میرا اس میں نفع ہے یا نقصان ہے؟ میری ساکھ کا، یا میری شہرت کا، میرے نام کا، یا اسی طور پر میں اپنے گھر کے باہر دوں گا، اس میں میرا نفع ہے یا نقصان ہے؟ میں اپنی فیکٹری میں دوں گا، اس میں نفع ہے یا نقصان ہے؟ لوگوں کے سامنے دوں گا، اس میں نفع ہے یا نقصان ہے؟ مسجد میں، مدرسہ میں جا کر دوں گا، نفع ہے یا نقصان ہے؟ چپکے سے دوں گا، نفع ہے یا نقصان ہے؟ اعلانیہ دوں گا، نفع ہے یا نقصان ہے؟ یعنی کوئی بھی شے ہے اس میں وہ نفع اور نقصان، یہ مین چیز ان کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر مجمع میں جا کر دوں گا یا مجمع سے ہٹ کر دوں گا، اس موقع پر میں کھڑے ہو کر اپنا اقرار کروں گا کہ میں فلاں چیز دیتا ہوں، مسجد کو، مدرسہ کو، فلاں این جی او کو، یا اسی طرح جو کوئی سماجی تحریک اور تنظیم ہے اس کو۔ تو یہ ساری چیزوں کو تولتے ہیں نفع اور نقصان کے ترازو میں۔ یہ بھی امیروں کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح یہ دوسروں کی تکلیف سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ جو غریب ہوتا ہے اسے دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، امیروں میں دوسروں کی تکالیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیے کہ یہ بے حس ہوتے ہیں۔ یہ بالکل مبنی بر حقیقت بات ہے، اور مبنی بر حقیقت ان کی نفسیات ہیں کہ یہ دوسروں کی تکلیف سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے کراہ رہا ہے اور پریشان ہے، دکھی ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو ان کو ترس آتا ہوگا۔ ہرگز ان کو ترس نہیں آتا۔ یہ ترس سے عاری لوگ ہوتے ہیں، یہ بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی امیروں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے کہ یہ دوسروں کی تکالیف سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اسی طور پر یہ لوجک پر چلتے ہیں۔ ان کی نفسیات کا ایک عام ترین جز کیا ہے؟ لوجک پر، منطق پر چلنا، دلیل پر چلنا۔ یہ بھی ان کی نفسیات کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ جذباتی باتوں پر نہیں چلتے۔ جذباتی باتوں سے مراد یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا ایموشنل باتیں، ایموشنل بلیک میلنگ، کہ کوئی ایسی بات کرنا، ایسا واقعہ سنانا، ایسی چیز بتانا کہ جس کی وجہ سے اگلا بندہ اس کا دل پسیج جائے، دل نرم ہو جائے، وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ ہم لوگ انہیں بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، معاملات کے ذریعے سے، یا ایموشنل کر رہے ہوتے ہیں،
تو اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ان کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہی نہیں، تو یہ منطق اور لوجک پر چلتے ہیں، دلیل پر چلتے ہیں امیر لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی طور پر یہ اپنی کامیابی کو دوسروں پر فوقیت دیتے ہیں، دوسروں کی کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتے، اسے معمول کی چیز سمجھتے ہیں یا بس ایویں ہی، لیکن اپنی کامیابی کو یہ فوقیت دیتے ہیں، یہ بھی ان کی نفسیات میں سے ایک اہم ترین چیز ہے۔ اسی طرح مقابلے کا شدید جذبہ ان میں پایا جاتا ہے، مقابلہ بازی، دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھنا، گاڑی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، یا اسی طور پر کاروبار کے نام کے حوالے سے، اسی طور پر جائیدادوں اور پراپرٹیز وغیرہ کے حوالے سے ان میں شدید درجہ کا جو جذبہ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح خود کو رول ماڈل سمجھنا، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، لوگ ہمیں کاپی کریں اور لوگ ہماری نقل کریں، اور اپنے آپ کو برانڈ سمجھنا، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو برانڈ سمجھنا یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سوشل جو سٹیٹس ہے اس کی فکر کرنا، یعنی لوگوں کے درمیان ہمارا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیا مسند اور کیا منصب ہے، اس کی بہت زیادہ ان کو فکر ہوتی ہے، کن کو؟ یہ امیر لوگوں کو، اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو غریب لوگ ہیں انہیں سوشل سٹیٹس کا خیال نہیں ہوتا، یعنی اس میں کپڑے بھی آ جاتے ہیں، اس میں گاڑی بھی آ جاتی ہے، کہ ہمارا جو مقامی لوگوں پر جو ایک تاثر ہے کہ ہم کیا ہیں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارے پھر تگ و دو کرتے ہیں، ہمت کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہر قسم کا پاپڑ بیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کے اندر ہر درجے کی چیز ہوتی ہے، سوشل سٹیٹس کی فکر میں رہنا اور اسے برقرار رکھنا، اسے اس کا مورال نیچے نہ گرنے دینا، اس میں کمی نہ واقع ہونے دینا، یہ بھی ان کی جو نفسیات ہیں اس میں چیز شامل اور داخل ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات میں تردد، یہ بھی ان کی نفسیات کا حصہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے یہ 1000 بار سوچتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے مالدار ہیں تو ایسے ہی پیسہ پھینک دیتے ہیں، آپ کو نہیں خبر یہ پیسہ پھینکنے یا دینے سے پہلے کتنی بار یہ سوچتے ہیں، بلکہ جن کو اب وہ دے رہے ہوتے ہیں پیسہ زکوٰۃ کا، صدقات کا، وہ سمجھتے ہیں بھی یہ ہم پیسہ ضائع کر رہے ہیں، یہ چور ہیں، انہوں نے پیسہ کھا جانا ہے، مسجد پر یا مدرسے پر یا فلاں کام پر نہیں لگانا، تو وہ اس نیت کے ساتھ اور ان کشمکش کے حالات اور کیفیات کے ساتھ اور تردد کے ساتھ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ان کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر خیرات کرنے میں، صدقہ زکوٰۃ دینے میں بھی یہ شہرت کی طلب رکھتے ہیں، یہ بھی ان کی نفسیات کا حصہ ہے کہ جب خیرات کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو اس میں کیا کریں گے؟ شہرت کسی طریقے سے ہماری ہو جائے، نام ہمارا ہو جائے، یہ بھی ان کی نفسیات کی طلب اور ڈیمانڈ ہے۔ اسی طرح زندگی کو پروجیکٹ بنا کر گزارنا، یہ بھی ان کی نفسیات کا اہم ترین حصہ ہے۔ پروجیکٹ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک پورا میکانزم، نظام، کیا کرنا، کیسے کرنا، کہاں کرنا، کیا نہیں کرنا، یہ پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کون؟ امیر لوگ، یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو غریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یعنی وہ پلاننگ کے ساتھ اور پروجیکٹ والی زندگی کے ساتھ نہیں چلتا۔ اسی طور پر یہ ماتحتوں سے سختی کرتے ہیں، ان کے دل میں جو ان کے نیچے انڈر ہیں لوگ، لیبر، ان کی نوکر، ماتحت، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، یہ ان کی نفسیات ہیں، سختی کرنا ان کی نفسیات میں شامل اور داخل ہے۔ اسی طور پر ہر چیز خریدنے کا ذہن، یہ بھی ان کی نفسیات میں شامل اور داخل ہے، امیروں کی، کہ جو چیز بس سامنے ہے ہم خرید لیں خرید لیں خرید لیں، کوئی شے رہ نہ جائے، یہ بھی ان کی نفسیات کا ایک اہم ترین جز ہے۔ اسی طرح عبادات میں غفلت برتنا، یہ بھی ان کی نفسیات کا حصہ ہے۔ روحانی طور پر یہ خالی ہوتے ہیں، ان میں روحانیت نہیں ہوتی، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ تھکن اور بے سکونی رہتی ہے، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح نیند کی کمی کا ہونا، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح مزید کی لالچ، یعنی ایک شے طلب کر لی، آ گئی، اس کے بعد اگلی، اس کے بعد اگلی، یہ جو لالچ ہے مزید کا طلب کرنا، یہ بھی ان کے اندر نفسیاتی طور پر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح انہیں نقصان کا شدید خوف لگا رہتا ہے،
نقصان نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اعتماد نہ کرنا، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ امیر لوگ، ان کی نفسیات کا ایک تقاضا کیا ہے؟ وہ اعتماد نہیں کرتے کسی پر بھی، یعنی خوف میں رہتے ہیں، اور یوں سمجھے کہ اگلے بندے پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح نکتہ چینی کی عادت، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ تنقید کرنا اور کیڑے نکالنا، یہ کام نہیں ہوا، حتیٰ کہ کام بالکل پرفیکٹ بھی کیوں نہ ہوا ہو تو پھر بھی وہ کہیں گے ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ تو یعنی یہ میں آپ کو ایک سمجھو کہ فہرست کی صورت میں آپ کو چیزیں بتائی جا رہا ہوں، اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا کہ آپ لوگ خود بخود ان چیزوں سے آگے تفصیل بناتے چلے جائیں گے۔ اور چونکہ یہ بڑا ڈیٹیل اور لمبا اس حوالے سے ایک امیروں کی نفسیات کے اوپر لیکچر ہو جائے گا، بلکہ کئی لیکچرز ہو جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جلد اس کو سمیٹ لوں تاکہ مزید جو افراد ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کی نفسیات پر ہم بحث کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا، بلکہ آپ ان چیزوں کو جب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی نفسیات ہیں، تو پھر آپ اسی طرح سے اس کو ہینڈل بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی نفسیات ہیں کہ کام اچھا بھلا بھی ہو، صحیح بھی ہو، تو یہ نکتہ چینی ضرور کریں گے۔ تو اس لیے گویا کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ کام صحیح پرفیکٹ کر کے 100% درست کر کے بھی آپ کو اس بات کی جانب رہنا ہے کہ امیر بندہ میری تعریف نہیں کرے گا، بلکہ نکتہ چینی کرے گا، اعتراض کرے گا۔ ان میں خود پسندی بہت ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات میں رہنا، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے رہنا، یہ بھی ان کے اندر بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طرح وقت نہ دینے کا عذر، یعنی بہانے بنانا کہ جی وہ ٹائم نہیں ہے، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، فلاں دن آ جانا، فلاں دن آ جانا، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ حتیٰ کہ وقت ہوتا ہے پھر بھی یہ بہانہ لگا دیتے ہیں، یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح کاروباری معاملات میں یہ بے رحم فیصلے کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس میں کوئی لحاظ نہیں کرتے، یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح شخصیت میں دکھاوا، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ رشتہ داروں سے گریز کرنا، اوائڈ کرنا، اجتناب کرنا، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ مالداروں کی اور صاحبان دولت اور صاحبان ثروت رشتہ داروں سے گریز کریں گے۔ اور سیاست میں دلچسپی لینا، یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح معاشرتی اثرات کا جو شعور ہے کہ کس طرح سے معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جا سکتا ہے، قائم کیا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بڑے چوکنے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ چاہے وہ ہفتہ وار کوئی دیگ شیگ بانٹ کے، یا اسی طور پر خیرات کر کے جمعے کے بعد یا کسی موقع پر، یہ معاشرے کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بزنس میں جذبات کو نہ گھسانا، بزنس میں جذبات کو نہ لانا، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ یہ بزنس سمجھ کرتے ہیں، بزنس سمجھ کے کاروبار کرتے ہیں، کاروبار سمجھ کے، اس میں ایموشنل اور اسی طور پر جذبات وغیرہ اس کو شامل اور داخل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر جو ان کے پاس لڑکے کام کرتے ہیں، لیبر کام کرتی ہے، اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کئی عذر بیان کرتے ہیں، مالی پسماندگی بیان کرتے ہیں، ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بل ادا کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو ان کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ یوں سمجھے کہ آپ کی باتوں کو انجوائے کرتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے آپ کی ان باتوں کو۔ یہ بزنس میں اور کاروبار میں جذبات کو ہرگز نہیں لے کر آتے۔ اسی طرح امیروں کی جو نفسیات ہیں اس میں عزائم کا بڑا ہونا، یہ بھی بہت بڑا وصف ہے ان کے اندر، کہ ان کے عزائم، سوچیں بڑی ہوتی ہیں کہ کاروبار کو میں بڑھا کر وہ اوپر تک لے جاؤں، اس شہر سے اگلے شہر، اگلے شہر سے اگلے شہر لے جاؤں، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری لے جاؤں، اسی طرح ملک سے بیرون ملک لے جاؤں۔ تو یہ بھی ان کے اندر عزائم کا بڑا ہونا، فقط کاروبار کے حوالے سے نہیں، ویسے بھی کئی قسم کے ان کے اندر عزائم ہوتے ہیں، کچھ بڑا کرنے کا ان کے اندر ارادہ پایا جاتا ہے، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طور پر دوسروں کو قابو میں رکھنے کی خواہش اور کوشش، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو ہماری مساجد ہیں، مساجد میں جو لوگ ہوتے ہیں کمیٹی کے، انتظامیہ کے، ان میں اکثر پیسے والے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان سے کوئی اور تو قابو ہوتا نہیں، وہ بیچارے امام صاحب کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
ان پر حکم چلاتے ہیں، یہ ان کی نفسیات ہیں، ٹھیک ہے، نفسیات کا تقاضا ہے، اس کے مطابق انہوں نے حکم چلانا ہی چلانا ہے، قابو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے حالات، سارے لوگ ہمارے قابو میں ہوں، ہمارے انڈر میں ہوں، ہمارے کنٹرول میں ہو۔ تو یہ جو کنٹرولنگ پوزیشن ہے نا، یہ اس پر فائز ہونا چاہتے ہیں۔ یہ امیروں کی نفسیات کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اسی طور پر ناکامی کا شدید خوف، یہ ان کے اندر ہمیشہ ابال کھاتا رہتا ہے، اندر پنپتا رہتا ہے کہ ناکام نہ ہو جائیں، ناکام نہ ہو جائیں، یا اسی طور پر ہم ریورس نہ ہو جائیں، ہمارے اوپر کوئی آفت، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کہ وہ جو ہمارا امیج بنا ہوا ہے، یا ہم جو اتنے دھڑلے سے کوئی کام کر رہے ہیں اس پر کوئی نقص وارد نہ ہو جائے، چاہے وہ حکومتی لیول پر ہو، سرکاری لیول پر ہو، انتظامیہ کے حوالے سے ہو، یا قدرتی آفت اور مصیبت کے طور پر ہو۔ وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ اپنے اندر خوف محسوس کرتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے ناکامی کا خوف، یہ بھی ان کے اندر حد درجے کا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے میں ہی سب کچھ ہوں، یعنی اپنے آپ کو انانیت آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے، اور یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ جائزہ لیں گے تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ان کی نفسیات ہیں۔ اب جب میں نے آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں، حالانکہ پہلی نشستوں میں نے آپ کے سامنے ایک ایک نفسیات کو لے کر اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کی، آپ کو سمجھانے کی، بتانے کی، سلوشن، حل، فوائد، نقصانات، ہر چیز آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ پیش کی، لیکن آج کی نفسیات کی جو ہماری کلاس تھی، اس میں نے آپ کے سامنے ایک یوں سمجھیے کہ فہرست پیش کر دی ہے امیروں کی نفسیات پر۔ تو اس میں نے ہلکا ہلکا بعض چیزوں پر تبصرہ کیا ہے، ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ میں نے تبصرہ نہیں کیا، ورنہ یوں سمجھے کہ جتنی میں نے آپ کے سامنے امیروں اور مالداروں کی نفسیات بتائی ہیں نا، تو سمجھو کہ ہر ایک کے اوپر ایک ایک لیکچر ہو جانا تھا۔ تو اس میں پھر سمجھو کہ ہم امیروں کو ہی ڈسکس کرتے رہتے، اور باقی جو طبقات ہیں معاشرے کے وہ ہم سے رہ جاتے۔ تو اس لیے میں نے پھر مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ایک فہرست کی صورت میں اور نمبر وائز آپ کے سامنے چیزیں ذکر کر دوں مالداروں اور امیروں کی نفسیات سے متعلقہ، تاکہ ایک نقشہ آپ کے سامنے آ جائے اور ایک فہرست آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ نفسیات امیروں کی ہوا کرتی ہیں۔ باقی آپ پھر ان نفسیات کے جو مد مقابل چیزیں ہیں ان کو خود بخود ہی سمجھ جائیں گے، اور ان وہ نفسیات فوائد سے متعلقہ ہیں یا نقصانات سے متعلقہ، ان نفسیات کو اپنانا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ از خود جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ اور پھر اس میں اہم ترین جو چیز آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب کبھی کسی امیر سے ملاقات ہو یا تعلق واسطہ ہو، بلکہ ہر کسی کا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ فیکٹری لائن سے ہو، کاروباری لائن سے ہو، ملازمت پیشہ فرد ہو، یا اسی طور پر مساجد میں، مدارس میں کام کرنے والے، یا اسی طور پر رفائی اداروں میں کام کرنے والے، یعنی ہر کسی کا کسی مالدار اور امیر بندے سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو جب آپ کو اس علم اور نالج کے ذریعے سے ان کی نفسیات کا ادراک اور شعور ہو گیا، پتہ چل گیا، تو آپ کا ان کے ساتھ معاملات استوار کرنا یا ان کی نفسیات کو سمجھنا، ان کے احساسات، جذبات، خواہشات، وہ کیا سوچتے ہیں، یہ آپ کے پاس جب گر آ گیا تو پھر آپ کا ان کے ساتھ معاملہ کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ جیسے میں نے قبل میں مثال دی کہ نکتہ چینی کرنا یہ ان کی نفسیات میں شامل ہے۔ 100% بھی آپ کام صحیح کریں گے تو یہ کہیں گے کہ کام صحیح نہیں ہوا، یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے تھا۔ تو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ان کی نفسیات ہیں، یعنی آپ کا کام غلط نہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں میرا کام غلط ہے، نہیں، آپ کا کام غلط نہیں، لیکن ان کی نفسیات ہیں کہ انہوں نے نکتہ چینی کرنی ہی کرنی ہے، اعتراض کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ میرا کام غلط ہے، یا میرا کام غلط ہوتا ہے، یا مجھے کام صحیح نہیں کرنا آتا، مجھے تو آج پتہ چلا کہ یہ امیروں کی نفسیات ہیں، کام غلط نہیں ہے، تو پھر آپ کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ مطمئن رہیں گے کہ یار کام میں صحیح کرتا ہوں، بس ان کی نفسیات ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پیڑا مرض ہے ان کا، تو وہ انہوں نے مرض اپنا پورا کرنا ہی کرنا ہے، ان کا مرض اجاگر ہونا ہی ہونا ہے۔
تو اس لیے ان نفسیات کے تناظر میں آپ کی زندگی بہت سوکھی اور بہت آسان ہو سکتی ہے اگر آپ اس کا پاس اور لحاظ کریں گے۔ ان نفسیات کے اوپر میں آپ کے سامنے 20 امثلہ بھی پیش کر سکتا ہوں، 20 دلائل کتاب و سنت سے بھی دیکھ سکتا ہوں، اور اسی طور پر کئی جہاد سے پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن میرے پیارو، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اجمال اور اختصار سے ان چیزوں کو پیش کر دوں۔ امید واسق ہے کہ آپ اس سے جو چیزیں میں سمجھانا بتانا چاہتا ہوں وہ کشید کر لیں گے اور اخذ کر لیں گے۔